السلام علیکم. اب ہمارا ڈیبیٹ کا سینئر گرلز کا مقابلہ ہو رہا ہے, اور سینئر گرلز جو ہیں وہ جس ٹاپک پہ پہلے ہم شروع کریں گے ڈیبیٹ, وہ ٹاپک یہ ہے کہ کیا ملک کی ترقی کی وجہ سے سائنس ترقی کرتی ہے یا سائنس کی ترقی کی وجہ سے ملک ترقی کرتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم کے پاس کون سے کیا پوائنٹس ہیں, کس کے پوائنٹس زیادہ دمدار ہیں. یہ ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہیں تھنڈر وولز, اور یہ بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے پاس ڈولفن ڈاجرز. تو ان کی ڈاجنگ زیادہ اچھی ہوتی ہے, ان کا تھنڈر زیادہ آواز کرتا ہے. تو شروع کرتے ہیں. سائنس کی ترقی سے ہم جو مشینری باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ ہم اپنے ملک میں بنا سکتے ہیں. اس طرح ہم لوگ ملک ترقی کرے گا کیونکہ ہمارے امپورٹس کم ہوں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. یقیناً آپ کی بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عموماً یہی سننے میں آتا ہے کہ دنیا میں جو بھی ممالک ترقی یافتہ ہیں انہوں نے پہلے سائنس میں ترقی کی تھی, جبکہ بغیر جائزہ لینے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جب تک ترقی کی ہی نہیں جا سکتی جب تک ملک کے حالات اچھے نہ ہوں. پہلی مثال رشیا سے شروع کرتے ہیں. جب بادشاہت ختم ہوئی اور سوشلزم آیا تو ان کے پاس وسائل کا انبار لگ گیا, اور ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اسپیس ٹیکنالوجی میں ریسرچ کرنا شروع کی, جس کی بنیاد پر وہ دنیا سے آگے نکل گئے اور دنیا کو 10 سال پیچھے چھوڑ گئے, اور یہ فرق آج تک برقرار ہے. سائنسی ترقی سے ملک ترقی کرتا ہے کیونکہ سائنسی ایجادات کی وجہ سے معیاری زندگی بہتر ہوتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ثبوت کے طور پر ہمارے پاس یہاں انگلستان موجود ہے. دنیا کے مختلف حصوں پر قبضہ کرنے کی وجہ سے ان کے پاس بے تحاشا سرمایہ جمع ہو گیا, جس کو انہوں نے ریسرچ کے شعبے میں لگا دیا, اور اس طرح دنیا سے بہت آگے نکل گئے. ان کی انڈسٹری بھی اسی تحقیق کے نتیجے میں وجود میں آئی. سائنسی ایجادات کے ذریعے ہر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور ہر کام میں ہمیں بہت آسانی مہیا ہوتی ہے. تیسری مثال کے طور پر ہمارے پاس چین اور انڈیا موجود ہیں, جنہوں نے اپنی آبادی کو سرمایہ کے طور پر استعمال کیا. ان کی بہت زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے مختلف دنیا بھر کے ممالک نے ان کے ملک میں انویسٹمنٹ کی, اور اس انویسٹمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے تحقیق کے دروازے کھولے, اور اسی تحقیق کے میدان میں آج وہ آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن آپ جاپان کی مثال لے لیں. جاپان کے پاس نہ تو ان کے پاس آبادی ہے, نہ ان کے پاس ایسا سرمایہ, لیکن پھر بھی وہ دنیا سے 15 سال آگے ہیں. آپ کی بات بالکل درست محسوس ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود میرے پاس چوتھی مثال خود امریکہ بہادر کی موجود ہے, جہاں پوری دنیا سے یہودیوں نے سرمایہ اکٹھا کیا, اور اس کے بعد انہوں نے اس سرمایہ کو استعمال کرتے ہوئے بڑی بڑی انڈسٹریز لگائیں, خاص طور سے جنگی سامان پیدا کرنے والی انڈسٹری, جس کی مدد سے آنے والا سرمایہ انہوں نے تحقیق کے میدان میں کام آیا, اور اس کے بنیاد پر وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن سائنسی ترقی سے ہم مختلف ہتھیار کی پیداوار کر سکتے ہیں, جس سے ہم دوسرے ملکوں پر روب ڈال سکتے ہیں. آپ اسی سے آپ ایک مثال میں آپ کو دوں گی, کیونکہ جب سے پاکستان اور انڈیا دونوں ایٹامک پاور کے حامی ہوئے ہیں, تب سے دونوں میں کوئی جنگ نہیں چھڑی, کیونکہ دونوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو دونوں کا اپنا ہی نقصان ہوگا. ہمارے پاس پاکستان کی موجود ہے, جو بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے, اور اس کے زرعی اجناس پوری دنیا میں کثیر تعداد میں بکتے ہیں. اس سے آنے والا سرمایہ زرعی تحقیق میں کام آتا ہے. فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں تحقیقی سرگرمیوں کا آغاز اسی سرمایہ کی مدد سے ممکن ہوا, جو ہم نے زرعی اجناس بیچ کر حاصل کیا. یوں یہ بات پھر ثابت ہوتی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کے لیے ملک کے پاس وسائل ہونا بے حد ضروری ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن سائنس ہمیشہ اتنی کاسٹلی نہیں ہوتی, لیکن در حقیقت یہ ملک کی ترقی میں فعال کردار ادا کرتی ہے. چھٹی مثال سعودی عرب جیسے ممالک کی ہے, جہاں تک تیل دریافت نہ ہوا تھا اور تیل کے باعث سرمایہ نہ آتا تھا, تب تک سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی نام بھی نہ جانتا تھا. مگر جب ان کے پاس تیل کی دولت آئی اور ملک نے ترقی کی, تو اسی پیسوں سے انہوں نے سائنس کے میدان میں قدم جمانا شروع کر دیے. ایک سیکنڈ. آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن سائنس کے ذریعے ہمیں سورج, چاند, ستاروں اور تمام سیاروں کا علم ہوا. اس سے ہمیں مدد ہوئی کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے دنیا کی حقیقت پتہ چلی, اور اس سے لوگوں نے بہت زیادہ ترقی کی ملک نے.
آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ جو ملک ترقی یافتہ نہیں ہوتا وہاں سسٹمز نہیں ہوتے، اور لوگ روٹی کپڑے کی دور میں زندگی گزار دیتے ہیں، کرپشن بھی عروج پر ہوتی ہے ایسے کیونکہ لوگوں کی سوچ میں اتنی پختگی ہی نہیں آئی ہوتی کہ وہ نظام بنانے کے لیے کہ عمل کا حصہ بنے. ایسی صورت میں یہ ممکن ہی نہیں کہ سائنس جیسی لگژری کا استعمال، کہ ملکی دماغ و وسائل کو سائنس جیسی لگژری کے لیے استعمال کیا جا سکے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن بہت سے اسلامک سائنسدان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے عظیم ایجادات کر کے دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کیا اور دنیا کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل کیا. جیسے کہ آپ عبد القدیر خان کو لے لیں، انہوں نے پاکستان کو ایٹمک طاقت عطا کی. اور آپ جابر بن حیان البنتی جنہوں نے ایسٹرانومی کے میں اپنا لوہا منوایا. اس طرح کی آپ مثالات لے لیں. قابل صدر احترام مخالفین نے بہت اچھی بحث سامنے رکھی ہے، مگر کچھ دیر کے لیے سائنس تحقیق کے عمل پر نظر تو ڈالیے. اس میں بے تحاشا سرمایہ چاہیے. بار بار ناکامی اور نقصان برداشت کرنا ہے تو کیسے غریب اور پسماندہ ملک یہ برداشت افورڈ کر سکے گا؟ سائنسی تحقیق انسانی زندگی کے لیے مختلف شعبوں جیسے صحت، صفائی ستھرائی، سینیٹیشن، تعلیم اور زراعت میں ہمارے معاشرے کی سماجی اقتصادی ترقی کو رفتار دینے میں مدد کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے. آپ کی بات درست ہے، لیکن ساتھ نقطے میں ایک بار پھر پاکستان کی طرف پلٹتے ہیں. یہاں کچھ لوگ اپنی ذاتی محنت سے سائنس کے میدان میں آگے بڑھے بھی تو چونکہ ملک کے وسائل اور حکمرانوں کی سوچ دونوں پسماندہ تھی تو وہ یہاں زیادہ دن ٹک نہیں سکے اور ترقی یافتہ ملک جا کر اپنی تحقیق کو آگے بڑھانے کو انہیں موقع ملا. اور ہمارے پچھلے پوائنٹ کے برعکس جو ممالک ترقی یافتہ ہیں ان کے پاس اتنا سرمایہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے ممالک سے بہترین دماغوں کو اپنے ملک کی شہریت اور خاطر خواہ دولت دے کر اپنے ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس سے ایک بار پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ترقی یافتہ ملک ہی سائنس کے میدان میں آگے پائے جاتے ہیں.